اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اگر یہودی تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھٹلائے تو غم نہ کرنا، بے شک تم سے پہلے بھی کتنے ہی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے جو روشن نشانیاں اور صحیفے اور راہ راست دکھانے والے نورانی کتاب لائے۔ ہر ایک شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور بے شک تمہیں قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ پھر جسے آگ سے بچایا گیا اور اسے جنت میں داخل کیا گیا تو بے شک اس نے کامیابی حاصل کی، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اے مومنو، ضرور تمہیں تمہارے مالوں یعنی فرضی زکوٰۃ اور تمہاری جانوں یعنی نماز، روزہ، حج اور جہاد کے ذریعے آزمایا جائے گا، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور جنہوں نے شرک کیا، ان سے ضرور تم بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو پھر بے شک یہ بات عزم و ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے کہ ضرور کتاب اللہ کو لوگوں کے لیے بیان کرتے رہو گے اور اسے نہیں چھپاؤ گے، پھر انہوں نے اس عہد کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے ذریعے سے تھوڑی قیمت خریدنے لگے۔ پھر بدترین چیز ہے وہ جو یہ لوگ خرید کرتے ہیں۔ ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے دیے گئے مال اور دولت پر اکڑتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے ہیں ان پر بھی ان کی تعریف کی جائے، پھر ہرگز ان کو عذاب سے نجات پانے والا گمان نہ کرنا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کی گردش میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رب ہمارے، یہ کائنات تو نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی ہے، تو پاک ہے، پھر ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ رب ہمارے، بے شک جسے تو نے آگ میں داخل کیا تو یقیناً تو نے اسے خوار و خراب کیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ رب ہمارے، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو ایمان کے لیے پکارتے سنا، اپنے رب پر ایمان لاؤ، پھر ہم ایمان لائے۔ رب ہمارے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما اور ہماری خطاؤں کو مٹا دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات نصیب فرما۔ رب ہمارے، اور اپنے رسولوں کے ذریعے ہمارے ساتھ تو نے جو وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا کر، اور قیامت کے دن ہمیں خوار و خراب نہ کر، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ پھر ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرمایا کہ میں تم میں سے کام کرنے والے کسی مرد اور عورت کا اجر ضائع نہیں کروں گا، تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ پھر جن لوگوں نے دینی مقصد کے لیے ہجرت کی اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور انہیں میری راہ میں اذیت دی گئی اور وہ میری راہ میں لڑے اور انہیں قتل کیا گیا تو میں ضرور ان کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، اور ضرور ان کو جنتوں کے باغات میں داخل کروں گا جن کے درختوں اور محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے ثواب ہے اور اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے۔ تمہیں کفار کی تجارت کے لیے شہروں میں گھومنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ رہنے کی بدترین جگہ ہے۔ مگر جو لوگ اپنے رب کے حرام کیے ہوئے کاموں سے بچتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔
صالحین کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ہے۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قرآن پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور ان کی طرف جو توریت نازل کیا گیا ہے، اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلہ میں نہیں بیچتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا ان کے رب کے پاس اجر ہے، بے شک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے دین کی اطاعت گزاری پر صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں جنگ میں ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرو، جہاد میں ثابت قدم رہو اور اللہ سے ڈرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔